18 سال ہوئے شادی کی، ایک بیٹا ہے، اللہ قادر ہے انشاءاللہ اور بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ دعا کیا کریں سورۃ یوسف پڑھ کے، کرسمس کی مبارکباد نہ دیں چونکہ کافروں کی رسم ہے۔ گھر میں سفید کتا رکھو یا کالا رکھو، رکھ سکتے ہیں، لیکن نگرانی کے لیے۔ حتیم میں نفافل ادا کرنا ضروری نہیں ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ کالے جادو کا توڑ سورۃ البقرہ ہے، ٹیلی فون فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ کبوتر پالنا جائز ہے لیکن اس کی کھیل میں نمازیں نہ ضائع ہو جائیں۔ IVF جو ہے عورت کیسے کراتی مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے۔ 5 بیٹے ہوں تو عقیقے کے لیے 10 بکرے ہوں گے، ہر بیٹے کے لیے 2 بکرے۔ جیسے قرآن پاک میں حضور کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں کہہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں قرآن پاک میں احمد بھی آیا ہے اور محمد بھی آیا ہے۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ طٰہٰ بھی آپ کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا، یہ قول ہے، یہ صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ میرے دادا بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ خواب میں عمرہ کیا ہے تو اللہ عمرہ نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، پاکستان بھی آ گیا ماشاءاللہ، دم پڑ گئی۔ آپ پیسے بھیج کے مکے میں دم کروائیں۔ کعبے سے اوپر آسمانوں تک یہی کعبہ شمار ہوتا ہے، اسی لیے ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حرم شریف میں جو زمزم ہے وہ ہم لے جا سکتے ہیں، لے جائیں۔ مسجد نبوی کے احکام الگ ہیں اور حرمین، یہاں تو ہر وقت طواف کی ضرورت ہے، وہاں ہر وقت سلام کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے بند کر دیتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتہ، بالکل پڑھا نہیں جاتا۔ امام کی داڑھی نہ ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ شیعہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک احرام بغیر دھوئے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، یہاں کر سکتے ہیں۔ جب معاجہ شریف میں کھڑے ہوں تو وہاں آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے کر لیں یا جیرانہ سے کر لیں۔ خانہ کعبہ، حتیم، مقام ابراہیم کا بوسہ لینا ناجائز ہے، نہ ہاتھ چھوڑنا ناجائز ہے۔ طواف اپنے لیے کر کے کسی کو ثواب بخشن کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسے کا موقع نہ ملے ہاتھ سے اشارہ کر دیں۔ داڑھی کے بغیر آدمی اذان دے سکتا ہے، اذان تو دے سکتا ہے لیکن ایسے لوگ مؤذن نہ رکھا کریں۔ سود کا کاروبار کرنے والے کو بھی امام نہ بنائیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کے بعد بال نہیں کٹائے تو اپنے ہوٹل میں جا کے عورت کاٹ لے۔ اگر بالکل نہیں کٹائے تو اب بال بھی کٹائے اور دم بھی ادا کرے۔ بہرحال جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر حیض کو روکنے کے لیے دوا استعمال کریں کر سکتی ہیں۔ میری کوئی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ بٹیرے لڑانا بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے باب فہد سے طواف شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوا۔ طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے، نہ کہ باب ملک فہد سے۔ کہتے جی کہ کھانے سے پہلے آدمی پہلے نمک چکھے، کھانے کے بعد، یہ حدیث کوئی نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا۔ عمرے کرنے والا جب طواف اور صفا کر لے تو اپنا حلق کر سکتا ہے۔ ایک بار عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام پاک ہے، پلید تو نہیں ہو جاتا نا عمرہ کرنے سے۔ بہرحال جب جنازہ ہوتا ہے جو متا انشاءاللہ سب کی نمازیں قبول ہوں گی، کیونکہ امام الگ کھڑا ہے، اس کے آگے سترہ ہے، دیوار ہے۔ زندہ انسان کے لیے بھی علماء کہتے ہیں آپ طواف یا عمرہ کر کے کریں اپنے لیے، پھر دعا کریں گے اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے اس کو۔ کہتے جی کہ آپ نے کسی درس میں شاید روغن بلسان کے فوائد پر بات کی تھی۔ بھئی اب مجھے کیا پتہ ہے، کسی حکیم سے کہیں وہ آپ کو ڈھونڈ کے لا دے، مجھے تو پتہ نہیں کہ اصلی اور نقلی کیا ہے۔ میں تو باہر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بازاروں میں بک رہے ہیں سارے نقلی ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ اتنا سستا بلسان مل ہی نہیں سکتا۔ اس کا بہتر حل جو ہے دو ہے۔ ایک تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو بدر میں تو اس سے کہیں کہ وہ روغن بلسان اپنے سامنے نکلا کے شیشی میں بند کر کے تمہیں بھیجیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلسان کی لکڑی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، وہ تو ضروری نہیں بدر ہو، حد شام ہے، جموں کے آگے جو وادیاں ہیں ان سب میں ہیں بلسان کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے ایک بزرگ دوست تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے مکی صاحب آپ اصلی نہ بھی ملے نا تو یہی لکڑیاں لے لیں، ان سے چھوٹی سی ٹکڑے کر لیں، ایک دو ٹکڑے چائے بنانے کے وقت ڈال دیں یا دودھ جب گرم کرتے ہیں اس میں ڈال، یہ وہی فائدہ دے گا۔
اور شک بھی نہیں ہوگا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ احرام کیا خوشبو پہ ہاتھ لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ پیسے امیگریشن کروانے کے لیے غیر مسلم کو دیے، پیسے لے کے بھاگ گیا، روز قیامت اللہ اس کو بھی پکڑیں گے۔ یہ تھوڑا جی غیر مسلم کھا لیا تو اس کو چھوڑ دیں گے، تمہارا حساب بھی لیں گے، جہنم میں ڈالیں گے اس کو۔ میرا شوہر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، دعا کرو اس کو سمجھاؤ گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس کی اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، معذور تھے بیچارے۔ اس زمانے میں آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں کوئی سڑکیں پتھر تھیں، وہ سارے پتھر تھے، روڑے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں انا ضریر البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے، تو مجھے حرم میں آنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اور اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ جب جانے پھر بلایا آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں جب ہوتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی آتی ہے۔ فرمایا عجیب، پھر آنا پڑے گا آپ کو جس حالت میں بھی۔ بارہ ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں پیروں سے معلوم ہوا، علاج اللہ کے ہاں تو شفا ہے نا، زمزم پئیں، اور جب زمزم نہ ملے تو ہر نماز کے بعد پانی پر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود شریف وہ پیا کریں۔ بچوں کے کھلونے مختلف جانوروں کی شکلیں بڑی ہوتی ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، بچے کھیلتے، بڑے نہ کھیلنا شروع کر دینا، بچوں کے لیے رہنے دیں۔ آج کل تو بچے بڑے بڑا کھیلتے ہیں، بچے پھر بھی کم کھیلتے ہیں۔ کوئی علماء دیوبند عید میلاد بنانے کے قائل نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ نے شاید وہ کتاب اچھی طرح پڑھی ہی نہیں ہے۔ حنفی مسلک میں اگر سفر میں 2 نمازیں پڑھنی پڑیں، پہلی بات تو یاد رکھو کہ اگر پڑھ لو تو کوئی کفر نہیں ہو جاتا، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ تم ظہر کو لیٹ کر دو، اور جب ظہر کا آخری وقت آ جائے، مثلا 3 بج گئے، اس وقت اتر کے ظہر پڑھ لو، 10 منٹ کے بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، پھر عصر پڑھ لو، اس طرح دونوں جمع بھی ہو جائیں گی اور اپنے اپنے وقت پہ بھی رہیں گے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تقدیم تاخیر سب جائز ہے۔ ہاں اگر آپ مسافر ہیں، بس میں ہیں، ڈرائیور اتنا موقع نہیں دیتا ہے، پھر آپ کو جہاں جو بھی نمازیں ملتی ہیں پڑھ لیا کریں، کوئی خوف نہیں۔ فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقے کا بقیہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے۔ اگر جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ کھڑے ہوں، نہیں تو پھر نیچے اتر کے قضا پڑھ لیں، بس مجبوری ہے۔ جو آدمی ایک آدمی ہے وہ چرس بیچتا ہے، حالانکہ 5 وقت کا نمازی، انشاءاللہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہے نا۔ دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے، دعا سے زندگی بڑھ سکتی، یہی لکھا ہوتا ہے کہ دعا کرے گا تو اتنا، نہ کرے گا تو اتنا، ورنہ اللہ کا فیصلہ وہ تبدیل نہیں ہوتا۔